مسیح یسوع کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں بائبل کوسچن آنسر یوٹیوب چینل۔ تو آج ہمارے چینل پہ جو پہلا سوال ہے ارتھ کی ایج کے متعلق، زمین کی عمر کے متعلق کہ زمین کی عمر کتنی ہے۔ سائنس کے مطابق جو ہمیں سائنس انفارمیشن دیتی ہے، سائنس کے مطابق ہمارے پاس جو زمین کی عمر ہے وہ تقریباً 4.5 ارب سال ہے۔ تو جب ہم بائبل سے کیلکولیشن کرتے ہیں تو بائبل کی کیلکولیشن کے مطابق ہمارے پاس جو زمین کی عمر بنتی ہے وہ تقریباً 6000 سال کی بنتی ہے۔ تو آج ہم دونوں کیلکولیشنز کو، دونوں طرح سے کیلکولیشن جو کی جاتی ہے، ہم دونوں کیلکولیشن پہ غور کریں گے اور پھر اس سے نتائج اخذ کریں گے کہ کیا ان دونوں میں تضاد ہے یا پھر کیلکولیشن میں ڈیفرنس ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ سائنس کی کیلکولیشن اور اس کے حساب کو متعارف کروایا جائے کہ کیلکولیشن سائنس کس طرح کیلکولیشن کرتی ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں سائنس کی کیلکولیشن کے مطابق کیسے زمین جو ہے وہ 4.5 ارب سال پرانی ہے۔ تو سائنس کے پاس جو معلومات ہے، جو ذرائع ہیں، پہلے ہم ان ذرائع پہ بات کریں گے کہ سائنس نے کن ذرائعوں سے یہ معلوم کیا کہ زمین کی عمر 4.5 ارب سال ہے۔ جی، تو جو ذرائع تھے ان کو میں نے ترتیب دیا ہے۔ زیادہ ذرائع تو نہیں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن 3 جو اہم ذرائع ہیں ان پہ آج ہم بات کریں گے۔ پہلا جو ذریعہ تھا وہ ارلی کیلکولیشن ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو میں نے ترتیب دیا ہے وہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہے، اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ یوزنگ میٹرائٹس ہیں۔ تو ہم پہلے پہ بات کرتے ہیں کہ ارلی کیلکولیشن میں جب ابھی سائنس نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی، میں یہ بات تقریباً 1862 کی کر رہا ہوں۔ 1862 میں لارڈ کیلون نے جب اپنی یہ کیلکولیشن، جب اپنا یہ حساب شائع کروایا، تو اس نے اس کا جو زمین کو ناپنے کا طریقہ تھا، زمین کی پیمائش، زمین کی عمر کو جاننے کا جو طریقہ تھا، اس نے کچھ ایسے کیا کہ زمین کے سیارے کو 200 سے 400 ملین سال کے عرصہ میں کہیں بھی اس کو اس کے درمیانی عرصے میں رکھا کہ وہ زمین 200 سے 400 کے درمیانی عرصہ میں کہیں پہ بھی رکھ کے اس کی کیلکولیشن اور کرنا شروع کی، اور اس کو فرض کیا کہ یہ شروع میں جب یہ ابتدا سے یہ زمین ایک آگ کا بڑا گولا تھی، مطلب کہ یہ ایک گیند تھا اور اس میں فلی طور سے یہ آگ سے، لاوا سے بھرتی ہوئی جو یہ ایک گولا تھا۔ تو پھر اس نے یہ جیسے اس نے یہ اپنا سوچا اور اس نے یہ ویژولائز کیا، اور اس کے ویژولائز کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب اس کو ٹھنڈا ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا، اور جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ زمین کی صورت اختیار کرے گا۔ تو اس کا جو ہے نا اس نے ٹائم پیریڈ تعین کیا۔ تو اس نے جو کیلکولیشن اس کی نکلی، پھر اس کے مطابق اس نے جو نا وہ اپنا حساب، اپنا جو کیلکولیشن جو ہے نا وہ اس نے متعارف کروائی، اور اس سے بہت سے بیالوجسٹ نے، جیولوجسٹ نے اس کو ماننے سے کافی ان کو مشکل رہی، کیونکہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، ابھی اتنے آلات بھی نہیں تھے کہ وہ اس کو جان سکیں۔ تو اور اس کو مزید جو ہے نا وہ ڈارون کے بیٹے نے اور بہت سے اور لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو تسلیم کیا اور آگے لے کے چلے۔ لوگوں نے اس طرح سے زمین کی پیمائش کو، زمین کی عمر کو جاننے کی کوشش کی۔ اگلا جو ہمارے پاس نمبر 2 پہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہے۔ تو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ جو ایک اسٹرانگ سورس تھا، شروع میں جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے پیمائش شروع کی تو کچھ چھوٹی چھوٹی اور پیچیدہ غلطیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو رد کر دیا، یا اس سے دستبردار ہونے کا سائنسدانوں نے فیصلہ کیا، لیکن پھر اس کو جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہاری سائنسدانوں نے، اور پھر اس پہ مزید تحقیق کرنے کے بعد جب انہوں نے جانا کہ ریڈیو ڈیٹنگ کو کیسے ہم ٹھیک طریقے سے جان سکتے ہیں۔ ریڈیو ڈیٹنگ، میں آپ کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن دیتا چلوں۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ لیونگ تھنگس کے، اگر آپ سائنس سے واقف نہیں ہیں، سائنس کو نہیں جانتے تو پھر زیادہ مشکل ہوگی، لیکن میں آپ کو آسان
معنوں میں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے متعلق بتاتا ہوں. زمین پر انسان اور انسانی ڈھانچے کا کیسے پتہ چلتا ہے, یا پرانی سے پرانی چیز کا, پرانے سے پرانے لیونگ تھنگ کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو, تو وہ سائنسدانوں کو کیسے پتہ چلتا ہے. تو یہ ہمارے جسم میں بہت سے ایلیمنٹس موجود ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس ہمارے جسم میں ہائیڈروجن ہے, نائٹروجن ہے, آکسیجن ہے, کاربن ہے. تو جو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہے یہ کاربن پہ کام کرتا ہے, اور کاربن ہمارے جسم میں 3 اقسام کے کاربن ہیں, جیسے کہ کاربن 6, پھر کاربن 12, پھر کاربن 14. تو یہ کاربن 14 ہے جو آپ کی باڈی میں انسان کے جسم میں مرنے کے بعد بھی وہ سگنل پرووائڈ کرتا رہتا ہے. انسان مر جاتا ہے, گل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, پھر بھی وہ اپنے سگنل پر دے رہا ہوتا ہے. تو یہ تقریباً 60,000 سال تک جسم گل سڑ جانے کے بعد بھی اپنے سگنل دیتا رہتا ہے یہ کاربن 14. تو یہ اس کاربن 14 سے ہم کسی بھی پرانی سے پرانی چیز کی تحقیق کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ہے. تو اس ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کو استعمال کر کے سائنسدانوں نے جو پہلی تحقیق کی کہ انہوں نے بتایا, انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ 1.5 بلین سے تقریباً 3.6 بلین سال تک جو ہے نا وہ اس کی انہوں نے تحقیق بتائی کہ یہ تقریباً زمین اتنے سال پرانی ہے. پھر مزید اس کو امپروو کر کے جب مزید اس پہ تحقیق کی تو 4.5 بلین سال تک جو ایگزیکٹ ابھی تک چل رہی ہے. ابھی تیسرے نمبر پہ جو ہم نے رکھا تھا یوزنگ میٹرائٹس. تو یوزنگ میٹرائٹس کیا ہے؟ یہ جب ہم گلیکسی کی بات کرتے ہیں, جب ہم آسمان کی بات کرتے ہیں تو جہاں بڑے آبجیکٹ ہیں ان کے ساتھ چھوٹے آبجیکٹ بھی موجود ہے جو میٹرائٹس ہے, ایسٹرائڈس ہیں اور کومیٹس ہیں. تو کومیٹس کیا ہے اور ایسٹرائڈ کیا ہے اور میٹرائٹس کیا ہیں, تو وہ ایک الگ ٹاپک پھر بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا. پر ہم جو ہمارے تیسرے نمبر پہ رکھا گیا وہ میٹرائٹس ہے. میٹرائٹس کیا ہے؟ وہ جو چھوٹے سے آ رہے ہیں جب وہ آسمان پہ وہ ٹوٹتے ہیں تو ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ستارہ جو وہ ٹوٹ رہا ہے اور ٹوٹتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. تو جیسے میٹرائٹس جو ہے نا پھر وہ ٹوٹتے ہیں میٹرائٹس. تو میٹرائٹس کے ٹوٹنے سے پھر جو چیزیں وہ ان کا مواد, ان کے ٹکڑے جو زمین پر آتے ہیں تو پھر اس سے پھر وہ تحقیق کرتے ہیں. اس سے انہوں نے مطلب کہ تحقیق کا عمل شروع کیا. تو پھر اس کی یوزنگ, اس کو استعمال کر کے بھی زمین کی عمر کا انہوں نے تعین کیا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سائنس نے کیسے تحقیق کی, اور شارٹ فارم میں نے ساری چیزوں کو بیان کیا کیونکہ زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی, تو میں نے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے شارٹ باتیں آپ سے جو ہے نا وہ بیان کی ہیں. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ بائبل کیسے کیلکولیٹ کرتی ہے کہ 6,000 سال زمین کی عمر بتاتی ہے. تو بائبل سے بھی ہم نے ایک آئیڈیا لیا ہے, ایک کیلکولیشن جو ہم کرتے ہیں. ابھی میں اس کیلکولیشن کی بات کروں گا اور آپ کو ریفرنس کے ساتھ بائبل کے حوالہ جات کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہم کیسے بائبل سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. حالانکہ بائبل میں کوئی ایسا دعویٰ موجود نہیں ہے, نہ کوئی بائبل میں کائنات کے آغاز کا دن یا کوئی تاریخ بتائی گئی ہے کہ کائنات کا آغاز اس تاریخ سے ہوا ہے. تو یہ ہم خود سے اپنی تحقیق سے, اپنے آئیڈیا سے زمین کی ایج کو معلوم کرتے ہیں. اور بائبل سے ہم یہ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ جی اب ہم بات کرتے ہیں بائبل کے مطابق, بائبل کو استعمال کرتے ہوئے کیسے ہم 6,000 سال کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو یہ بات 1654 میں ریورنڈ بشپ جیمس آشر نے بیان کی. اس نے یہ تحقیق متعارف کروائی تھی, اور اس نے جو تحقیق متعارف کروائی تھی وہ آدم سے اس نے سٹارٹ لیا تھا. لیکن سائنس جو اپنی تحقیق کرتی ہے وہ کائنات کے بننے سے ہی, پہلے دن سے ہی وہ اپنی تحقیق کو متعارف کروانا شروع کر دیتی ہے. تو اس کی تحقیق میں پہلے دن سے جو چیزیں کریٹ ہونا شروع ہو گئی, جو یہاں پہ زمین پہ پہاڑ, کہکشائیں اور جو چیزیں جو ہماری زمین پہ ہیں وہ اس سے انہوں نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا, ایک اندازہ دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, سائنسدانوں نے. تو جب بائبل کے مطابق ریورنڈ بشپ جیمس کی بات کرتے تو بشپ نے آدم سے شروع کیا, ٹھیک ہے, اور آدم کی عمر 130 سال تھی. اور اس کے بعد اس نے اس کے بیٹے سیت
اور پھر نوس اور پھر کینان. یہ لسٹ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چل رہی ہے اور یہ کیلکولیشن اور ساتھ میں حوالہ جات موجود ہیں. تو اس نے آدم سے شروع کیا. آدم کی عمر کو 130 اور پھر سیت اور پھر انوس اور پھر کینان اور پھر مہللیل اور پھر اس کے بعد یرد اور اس کے بعد ہنوک اور اس کے بعد متوسیلہ اور لمک پھر نو، اور اس طرح پھر نو اور پھر ابراہیم تک، اور ابراہیم سے لے کے پھر اس نے آگے تک ساری جنریشن کو جو ہے نا وہ ان کی عمروں کو آپس میں ایجز کو اس نے جمع کیا. جیسے سیت اور نو کی عمر اور پھر کینان کی عمر اور پھر مہللیل کی عمر، پھر ید کی، پھر ہنوک کی، پھر ان سب عمروں کو جب اس نے جمع کیا، کیلکولیٹ کیا، تو یہ تقریباً اس نے جو اپنے اس کیلکولیشن کے حساب سے اس نے جو ایک کیلکولیشن ہمارے سامنے رکھی 4004 سال جو ہے نا اس نے رکھی. اور اس نے یہ یہاں تک بتا دیا کہ کائنات جو ہے نا، دنیا جو بنی تھی وہ 23 اکتوبر 4004 کو یہ دنیا جو ہے نا وہ اس کا شروع ہوا تھا. تو یہ ایک بے بنیاد تھیوری ہے، لیکن بائبل کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس نے اس طرح سے کیلکولیشن، تو یہ ہمارے پاس جسٹ ایک کیلکولیشن ہے کہ اگر آج ہم بائبل کے مطابق دیکھتے ہیں 6000 سال ہیں، تو یہ عمروں کو جمع کر کے آپس میں پوری نسلوں کو آپس میں جمع کر کے، ٹھیک ہے، ایڈ کر کے، تو پھر جو اس کی ایج نکلی پھر اس کے مطابق ہم 6000 سال بتاتے ہیں. تو یہ بائبل نے الہام نہیں کیا کہ 6000 سال کا اس نے، یا خدا نے کو ایسا بتایا کہ 23 اکتوبر 4004 سے کائنات دنیا بننی شروع ہوئی. تو وہ اس نے ایک اپنے آئیڈیا سے، اپنے نالج سے، اپنی تحقیق سے اس نے یہ بات کی تھی. تو جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس نے پہلے دن، تو ایک دن کتنا تھا؟ 24 گھنٹے کا تھا جب کائنات تخلیق ہو رہی تھی. تو ایک دن کتنے عرصے کا تھا؟ تو یہ ہم آئندہ میں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں یہ ٹاپک رکھ لوں گا. تو اس ٹاپک پہ میں ضرور اپنی آنے والی ویڈیو بناؤں گا کہ خدا کے مطابق آسمان پہ کتنا ٹائم ہوتا ہے، ایک دن کتنے گھنٹے کے برابر ہوتا ہے، اور زمین پر تو سائنس کے مطابق کیا ہے اور خدا کے مطابق کیا ہے، اور یونیورس کے مطابق ٹائم کی کیا ہمیں اس کی کیلکولیشن ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دن کے حساب کا جو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا. تو ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا، سائنس جو ہمیں بتاتی ہے وہ پہلے دن سے ہی اس کے آثار وہ ظاہر کرتی ہے، اور پہلے دن سے کیلکولیشن کہ جب دنیا کریٹ ہونا شروع ہوئی، تو جب دیکھیں نا کہ زمین بنی، تو زمین کے بننے سے وہاں پہ پہاڑ بھی موجود، تو وہ زمین کے پہلے دن سے ہی وہ پہاڑ وہاں پہ موجود تھے اور لیونگ تھنگز جو موجود تھی، تو ان سے سائنس کیلکولیٹ کرتی. لیکن جب بائبل سے ہم دیکھتے ہیں تو بائبل صرف آدم سے آگے نسلیں جو مسیح تک وہ ہمیں پیش کرتی ہے، اور مسیح تک جو کیلکولیشن اس نے کی یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہی ہے. تو اس نے جو مسیح تک اپنی انفارمیشن دی، اس نے تمام نسلوں کو جمع کیا، ان کی عمروں کو جمع کر کے جو بتایا کہ 4004 سال مسیح تک ہوئے، اور اس میں پھر 2000 اب تک کے ایڈ کر کے 6000 سال اب دنیا کو کمپلیٹ ہو چکے.